chief guest of today's Indigenous Entrepreneurship Conference. She's a known face to many. She's a member of National Assembly, and as well as working as a member of National Assembly's Standing Committee on Education and Professional Training, Standing Committee on Commerce and Trade, as well as the National Assembly's Committee on Statistics. Moreover, she is the head of Women Chapter, the Women Caucus of Pakistan Muslim League Quaid-e-Azam. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to the chief guest of today's event, Mrs. Farokh Khan. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Abdul Qadir and the Youth Association of Pakistan to have invited me on this forum, which is the need of the day for young people of the country. In fact, this is the basic thing which was talked by the PM in his first speech. He said, we need technical people. We need technical and people who are professionals. You must understand one thing, no matter how much you study, in the practical life you have to have some skill in you so that you can go ahead. And I feel I tried my best that I should have a committee which is concerning to this thing. Unfortunately, I got the skill training and of course education, and at the same time commercial, because I wanted to link these both things together. Actually, encouraging entrepreneurship is the most promising venue for economic development of any country. ہمارے سامنے چین ایک ایسا ملک ہے جس کی مثال جو ہے وہ آپ ہر شخص کو دے سکتے ہیں. انہوں نے اپنی جدی پشتی ہنر مندی کو نہ صرف اپنی روایتی انداز سے بلکہ جدید انداز سے اپنی مصنوعات کو دنیا میں پھیلا دیا. امریکہ میں ان کے سٹورز ہیں جہاں $1 سٹور وہ کہتے ہیں. ہم لوگ اس لالچ میں اس میں جاتے ہیں کہ $1 کی چیز لیں گے, اور آپ حیران ہوں گی بیٹیوں کہ جب ہم اس سے نکلتے ہیں تو $200 کی لوگ وہاں پہ خریداری کر کے نکلتے ہیں. ہوتی وہ $1 شاپ ہے, بٹ لک ایٹ دی اماؤنٹ آف تھنگز دے میک. From a very small thing, they make such big things, and they earn like anything. And those dollar stores are, scattered all over America like anything. میرے شوہر فوج میں تھے and he went to China. اور وہاں پہ ان کو, it was early 70s کی بات ہے, he had a chance to see in the villages and as well in the, in the rural areas and of course شہروں میں بھی دیکھا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ہر گھر جو ہے وہ ایک ہنر مندی کا نمونہ بنا ہوا ہے. وہ لوگ اپنی چیزوں کو بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور بلکہ ایکسپورٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ان سے وہ چیزیں لی جاتی ہیں, مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ایکسپورٹ بہت ہی ضروری ہے. ہم نے جو چیز بھی یہاں بنانی ہے, ہمارے ذہن میں امیج ہونا چاہیے, ہمارے ذہن میں اس چیز کا تصور ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو ایونچولی ایکسپورٹ کرنا ہے. یہاں پہ میرے بہت ہی ماشاء اللہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام مینشن کرنا میں ہرگز نہیں بھولنا چاہوں گی. مجھ سے پہلے جو یہاں پہ اسپیچز دے چکے ہیں, قادر صاحب نے بھی اسپیچ دی ہے, پھر اس کے بعد میڈم منیرہ جاوید صاحبہ نے دی ہے اور ان کا بھی بہت تجربہ ہے ان چیزوں پہ. پھر عامر بلوچ صاحب تھے, اور محمد آصف صاحب, مسٹر شجاع صاحب جنہوں نے بہت اچھی اسپیچ دی اور بہت اچھی چیزیں بتائیں. ایمن اور اپنی میری دوست جو ہم روز ہی ملتے ہیں, نورین صاحبہ ہیں, ظفر بختیاری صاحب آپ کے سامنے ایک واقعی ایک جسے کہتے ہیں ایک آئیکن ہیں اس شہر کے. پھر ڈاکٹر افضال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایجوکیشن میں بے انتہا ان کو تجربہ ہے. اور میجر نواز گنڈا پور صاحب چلے گئے ہیں, ان کی بھی مثال اپنی ہے. ڈاکٹر عدنان بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک ہاسٹلوں کی چین بنائی ہوئی ہے, اور ماشاء اللہ ہی از اے ویری گڈ انٹرپرینور.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب لوگوں نے آپ کو یہی بتایا کہ ایجوکیشن ضرور کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ ہنر سیکھنا ہے. میری کوشش یہ ہوگی، اور ابھی میں جس کمیٹی میں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ 7ویں جماعت سے 7th کلاس سے ہی بچے کو ہنرمندی سکھائی جائے، تاکہ 4 سال جو ہیں وہ ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہونا چاہیے، تاکہ 4 سال کے بعد وہ اپنے ہنر میں ماہر ہو جائے. اس کے علاوہ ہمارے پورے پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ KPK میں دیکھ لیں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، آپ سندھ میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ بلوچستان میں اس قدر ہنرمندی ہے جس کا اندازہ نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان سارے صوبوں میں ان چیزوں میں جدت پیدا کرنی چاہیے، اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، جو وہاں کی بچیاں ہیں، اور جس علاقے کے بھی آپ لوگ ہیں، ان سے وہ ہنر سیکھیں. اگر آپ خود سمجھتی ہیں کہ مشکل ہے تو آپ ان سے لے کے اس کو جدت بنا کے، جدت سے اس کو ماڈیفائی کر کے اس کو ایکسپورٹ چینل میں لے کے جائیں. ہماری کوشش اب یہ ہوگی کہ ہم ہر جگہ پر ایسے ادارے بنائیں جہاں پہ ان بچیوں کو سکھایا جائے، لڑکوں کو سکھایا جائے، اور کوشش یہ ہوگی کہ سب کو ہی ہنر آنا چاہیے. ہم لوگ جب سعودی عربیہ سے واپس آئے تو میں نے وہاں گھر پہ میں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک وہ شروع کر دی، کپڑوں کی سلائی کی ایک چھوٹا سا، جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت آج کل فیشن ہے. تو چونکہ وہاں کی عورتیں میکسیز پہنا کرتی تھیں تو میں نے میکسیز بنانے کی ایک چھوٹا سا اسٹور کھول دیا، اور یہاں کی جتنی بھی ایمبیسیز تھیں وہاں پہ کہلوا دیا کہ ہم لوگ میکسیز بناتے ہیں. آپ یقین کریں کہ I was the only one in Islamabad who was making maxis, and I had so many clients you can't imagine. Because of the reason کہ جدت تھی، اور وہ یہاں پہ کوئی بھی میکسیز نہیں بنایا کرتا تھا. میں خود بھی کفتان پہنتی تھی اور وہ بھی پہنتی تھیں. میری ایک بیٹی جو تھی اس نے بڑے شوق سے اس چیز کو سیکھا، اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ خیر بینک میں ملازم ہو گئی. بینک میں ملازم ہونے کے بعد اس کے ہاں she had 2 babies and she couldn't work. She wanted to give full time to her children. So she started it in Abu Dhabi, stitching in the house. And at the moment she's mashallah earning from the house so much you just can't imagine. Every time when I call her, Beti, I want this thing, and she sends me not only one, but so many of them. So I feel that کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں جو ہیں نا، وہ اگر اسکل ٹریننگ میں مہارت لیں گے تو چاہے آپ MBA بھی کر لیں، PhDs بھی کر لیں، لیکن یو کین آلویز فال بیک آن یور اسکل. کیونکہ دیکھیے ہر MBA کو، ہر ماسٹر کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، جس سے ہم لوگ بڑے ڈیجیکٹڈ ہو جاتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ضرور کوئی اسکل ہونا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا تھا سبزیوں وغیرہ کے حوالے سے اس کو اگانے کا طریقہ. جتنا بھی کوشش ہو سکے مختلف کالجوں میں اور مختلف اسکولوں میں ان چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے. Then again I would like to tell you something very interesting, that is that we were posted in ملتان. اب ملتان کی امبرائڈری بڑی مشہور ہے، اور وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ گھر گھر جا کے امبرائڈریز کے لیے سامان لیتی ہیں، اور پھر وہ اس کو بیچتی بھی ہیں. اور شہر میں بھی بے شمار امبرائڈریز کی دکانیں وغیرہ ہیں. تو میرے پاس ایک عورت آتی تھی، وہ جو کینٹ کے ایریا میں بڑی مشہور تھی، اس کا نام تھا ملوکہ. ملوکہ یوز ٹو کم ٹو می آلسو. واٹ آئی ڈیڈ از دس کہ وہ ڈیزائن سارے وہی پرانے ہوتے تھے جو کہ سب لوگ پہنتے رہتے تھے. تو میں نے اس ڈیزائن میں اس کو کہا کہ نہیں، یہ کلر اسکیم یہ لگاؤ اور اس میں یہ ٹانکا لگاؤ، اینڈ دین یو برنگ اٹ ٹو می. سو واٹ ہیپن از دس کہ آئی وور اٹ ان ون آف دا پارٹیز، اور وہاں پہ جنرل ضیاء الحق کی بیگم کہنے لگی کہ تم نے کس سے بنوایا ہے؟ تو میں نے کہا ملوکہ. شی سیڈ نو بٹ دس ڈیزائن شی ڈزنٹ ہیو. میں نے کہا جی اس کو میں نے کلر اسکیم چینج کی ہے، اس میں نے جدت پیدا کی ہے. اس کے فوراً بعد ہی ملوکہ جو تھی شی واز ان ایوری ہاؤس، اور اس نے اتنا ارن کیا جس کا اندازہ نہیں.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جس میں کاونگ ہے، جیسے آپ کے ماشاءاللہ اس میں کشمیر میں ووڈ کاونگ زبردست قسم کی ہوتی ہے، آپ کے ہاں کشمیری ٹانکا بہت زبردست ہوتا ہے، کشمیری شالز بڑی زبردست بنتی ہے. تو ان چیزوں کو جدت میں لانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ، ہمیں خوش قسمتی ہے کہ ناؤ دیٹ وی آر ان دی پارلیمنٹ، ہم ایسے ادارے بنائیں، ایسے ادارے کھولیں جہاں پہ ہم بچوں کو، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی ٹریننگ دے سکیں، ان کو جدید طرز سے اپنی وہی پرانی جو ہماری ٹریڈیشنل چیزیں ہیں ان کو نئے جدت سے ہم ان کو ٹریننگ دے سکیں. مثلا یہ کہ ایون یہ جو کھیتی باڑی جو ہے وہ بھی جدی پشتی سے ہمارے لوگ چلتے کر جاتے ہیں، اس کو نئے جدید انداز سے ہم انہیں بتا سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کو اس چیز سے روشناس کر سکیں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اور بہت بہت شکریہ، اتنی اچھی تقریریں سنی، اتنی اچھی باتیں سنی.